ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ عید الاضحیٰ 29 جون 2023 بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ جمعرات 29 جون کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ چاند نظر آنے کی شہادتیں لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں سے موصول ہوئیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ شام ذوالحج کا چاند نظر آ چکا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 9 ذوالحج 27 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ بدھ 28 جون کو منائی جائے گی۔ کشتی حادثے کی تحقیقات۔ یونان میں انسانی اسمگلنگ کے الزام میں 9 افراد گرفتار۔ یونانی حکام نے گرفتار 9 افراد کو عدالت میں پیش کر دیا۔ تمام ملزم مصری شہری ہیں۔ حادثے میں یونانی کوسٹ گارڈز کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ سینکڑوں افراد سے لدی کشتی الٹنے سے پہلے 7 گھنٹے تک رکی رہی۔ کوسٹ گارڈز نے کہا کشتی اٹلی جا رہی تھی، ریسکیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اقوام متحدہ کا سانے میں یونانی کوسٹ گارڈ سے تحقیقات کا مطالبہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں بھیجا گیا۔ پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا گیا۔ کشتی میں کتنے پاکستانی سوار تھے تصدیق نہ ہو سکی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری۔ کشتی حادثے میں ملوث 14 اسمگلرز میں سے 3 کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ محمد شبیر کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ شبیر نے کئی افراد کو یورپ بھجوانے کے لیے فیکس 23 لاکھ روپے لیے۔ لاہور سے انسانی اسمگلنگ کے گروہ کا ایجنٹ طلحہ شاہزیب گرفتار۔ گوجرانوالہ سے انسانی ایجنٹ عظمت علی کو پکڑا گیا۔ ایجنٹ عظمت نے متاثرین کو یورپ بھجوانے کے لیے فیکس 17 لاکھ روپے لیے تھے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل محسن بٹ کی سربراہی میں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ کشتی حادثے کے حوالے سے رپورٹ پیش۔ یونان کشتی حادثے میں 3 انکوائریاں اور 6 مقدمات درج کیے جا چکے۔ روزگار کی تلاش کے لیے یورپ جانے والے لاپتہ افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ گوجرانوالہ ڈویژن سے لاپتہ افراد کی تعداد 170 ضلع گجرات سے 60 سے بڑھ گئی۔ شیخوپورہ کے 4 اور اکاڑا کے 1 نوجوان کا اپنے پیاروں سے رابطہ منقطع ہے۔ آزاد کشمیر کے سب سے متاثرہ ضلع کوٹلی کے 21 نوجوان لاپتہ۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ایجنٹوں سے رابطہ کرنے پر تسلیاں۔ متاثرین تحقیقاتی اداروں کو ایجنٹس کے نام بتانے سے گریزاں۔ دوسری جانب میرپور آزاد کشمیر میں ڈاکٹرز کی ٹیم ڈی این اے سیمپل جمع کرنے کھوئی رٹا۔ یونان میں المناک کشتی حادثے میں ملک بھر میں سوگ۔ قومی پرچم سرنگوں جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں اور فاتح خوانی۔ قومی اسمبلی میں بھی دعا کرائی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم 4 رکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی انسانی اسمگلنگ کے تمام پہلوؤں اور حقائق کی روشنی میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ حکومت کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزموں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے خصوصی قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے حرکت میں آ چکی۔ لاہور اور کراچی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تمام افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر سطح پر بھرپور معاونت کرے گی۔ ہماری معیشت ٹھیک ہوتی تو سانحہ یونان جیسے واقعات نہ ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے کہ روزی کی تلاش میں نکلنے والے بچے ڈوب گئے۔ انسانی اسمگلرز کے تانے بانے ترکیہ اور لیبیا میں بھی ملتے ہیں۔ سفارت خانوں کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ سب کو مل کر انسانی اسمگلنگ کا کاروبار بند کرنا ہوگا۔ مزید بولے کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا۔ باہر بیٹھا ایک طبقہ آج بھی پاکستان کے خلاف لابینگ کر رہا ہے۔ جو لوگ پاکستان کے علاوہ کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں یونان میں کشتی حادثہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ حکومت سینکڑوں انسانوں کی موت کا سبب بننے والے افراد اور کمپنیوں کا کڑا محاسبہ کرے۔ میتوں کو جلد از جلد پاکستان لانے کے لیے فوری انتظامات کیے جائیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کل استنبول سے لندن پہنچیں گے۔ شاہد خاقان کل شام قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی کے اندرونی معاملات پر گفتگو ہوگی۔ رائنا نے $1 ارب اور پاکستان کو دے دیا۔ اسٹیٹ بینک میں آ گیا۔ آج
قرضوں کی بھرمار جو 75 سال میں مختلف ادوار میں جو پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے، قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں۔ ماضی میں غلط پالیسیوں کی وجہ سے چین بدزن ہوا۔ 1 سال سے چین کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ وقتی صورتحال تھی۔ چین سے مزید $1 ارب اسٹیٹ بینک کو مل گئے۔ دوست ممالک کے لوگ آج کہتے ہیں کہ کب تک قرضوں کے سہارے چلیں گے؟ پاکستان ان مشکلات سے ضرور نکلے گا۔ ایک دن قرضے لینے والا نہیں دینے والا ملک بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے کہ ان پر کرپشن کے الزام لگائے گئے جس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے رہے تھے، کلاشنکوف نہیں۔ شہباز شریف کی اسلام آباد میں پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب میں شرکت۔ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے۔ اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت میں ہوں۔ مسلم لیگ نون سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی حکومت کو سیلاب زدگان کی بحالی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی آج رات وفاقی حکومت کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ الیکشن بہت قریب ہے، آصف زرداری جلد لاہور میں آ کر بیٹھیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے۔ مریم نواز کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ مزید بولے کہ کراچی کے معاملات کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ شہری 5 سال بعد حساب لیں۔ جماعت اسلامی کو تجویز ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دھمکی کا نوٹس۔ وزیر اعظم نے سندھ میں متاثرین سیلاب کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں متاثرین سیلاب کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے میٹنگ ہوئی، روڈ میپ تیار ہو گیا۔ سیلاب سے $3.3 ارب کا نقصان ہوا۔ متاثرہ مکانات کی تعمیر کے لیے $16.3 ارب درکار ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے سابق حکومت کی نااہلی کے باعث پاکستان کی ترقی کرتی معیشت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے کیمپ جیل لاہور میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ چودھری شجاعت حسین نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پرویز الہی کی کاف لیگ میں واپسی پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں چودھری شجاعت حسین کے بیٹے بھی موجود تھے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر وکلا کے دلائل مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت درخواست ضمانت پر کل فیصلہ سنائے گی۔ اینٹی اسپیشل کے جج علی رضا نے کیس کی سماعت کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے استعفے دینے کی ہدایت۔ دونوں عہدیدار استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے ان عہدوں پر تعینات تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی انفرادی آزادانہ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ لے گی۔ دوسری جانب صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان سے سید الحسن شاہ اور شیخ یعقوب کی ملاقات۔ علیم خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کریں۔ آرٹیکل 184(3) میں داد رسی کا حق ہونا چاہیے۔ داد رسی کا آپشن آئینی ترمیم سے دیا جائے۔ بغیر وجوہات اثر نو سماعت نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر بولے، کیا 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف 3 رکنی بینچ کیس سنے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا، پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں نظر ثانی کا دائرہ بڑھانا امتیازی سلوک نہیں۔ نظر ثانی اپیل کے حق سے کچھ لوگوں کے ساتھ استحصال ہونے کا تاثر درست نہیں۔
میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. کراچی کے پولو گراؤنڈ میں تقریب حلف برداری سجائی گئی. سلمان عبداللہ مراد نے ڈپٹی میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھایا. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان نے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی سے ان کے عہدوں کا حلف لیا. تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور دیگر شخصیات کی شرکت. حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے. میئر انتخابات پر GIT بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا. کہتے ہیں کہ میئر کے الیکشن نے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ کی قلعی کھول دی. کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا. الیکشن کمیشن دھاندلی شواہد ہونے کے باوجود سندھ حکومت کا ساتھ دے رہا ہے. جماعت اسلامی 23 جون کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے وفاق سے 25 ارب کی منظوری کا علم میڈیا سے ہوا. وفاقی وزراء نے بھی رقم کی منظوری کی تصدیق نہیں کی. مزید بولے جماعت اسلامی اپنی جمع تفریق ٹھیک کرے. الیکشن پر اعتراض ہے تو عدالت جائے. ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا الزام بے بنیاد ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے وفاقی حکومت سے اتحاد نہ ٹوٹے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وفاق کو ان کے وعدے یاد دلائے. PDM کی حکومت تحریک انصاف سے بہتر ہے. ہم نے PTI کا ملک دشمن ایجنڈا پاش کر دیا. فتنے کی سرکوبی کر دی گئی. مولانا فضل الرحمان کا ٹانگ میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. بولے کہ چیئرمین PTI کے اقتدار کے خاتمے پر یہودی لابی رو رہی ہے. وہ شخص اب اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. دوسری جانب PDM سربراہ کے مولانا فضل الرحمان اور BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل میں رابطہ. فضل الرحمان اور اختر مینگل کی ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت. دونوں رہنماؤں کا جلد اسلام آباد میں ملاقات پر اتفاق. رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ PDM اتحاد ختم ہو چکا، صرف اعلان کرنا باقی ہے. اگر آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نون لیگ نے میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیا؟ اسد عمر بولے کہ نون لیگ میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے. پارٹی کا ٹکٹ ملا تو ضرور الیکشن لڑیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کا مبینہ اسکینڈل. چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بیوی کی 4 جولائی تک عبوری ضمانت منظور. احتساب عدالت نے 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. شہریار افریدی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. سیشن عدالت اسلام آباد کا شہریار افریدی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم. پلازا حملہ کیس میں PTI کارکن ختیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد. لاہور کی استدعائی دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. ختیجہ شاہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ 9 مئی کو وہ لبرٹی چوک کی طرف نہیں گئیں. بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 750 ارب روپے کا بجٹ پیش. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں 35% اضافہ. گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا. بلوچستان میں ریٹائرڈ ملازموں کی پینشن میں 17.5% اضافہ. کم سے کم اجرت بڑھا کر 32,000 روپے مقرر. بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 437 ارب روپے لگایا گیا. ترقیاتی بجٹ کے لیے 229 ارب مختص. آئندہ مالی سال کا بجٹ خسارہ 49 ارب روپے ہوگا. خیبر پختونخوا کا آئندہ 4 ماہ کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. 4 ماہ کے اخراجات کے لیے 462 ارب 16 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافے کی تجویز. مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 26,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کرنے کی بھی تجویز. پنجاب کی نگراں کابینہ نے 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی. تنخواہوں میں 30% ایڈ ہاک ریلیف دینے کا فیصلہ. صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. 1,719 ارب روپے حجم کے بجٹ کی تجاویز منظور کی گئیں. جاری اخراجات کے لیے 721 ارب مختص کرنے کی سفارش
तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रखने की तजवीज़। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया। निगरान सूबाई वज़रा ने बजट के खदोखाल पेश कर दिए। पाक सुजुकी मोटर्स ने 2 हफ्ते के लिए प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। पाक सुजुकी मोटर्स की फैक्ट्री 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रहेगी। खाम माल की अदम दस्तियाबी के सबब पैदावारी अमल चलाना मुश्किल हो गया। फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक स्टॉक मार्केट को खत लिखकर आगाह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 680 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,621 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.65% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 287 रुपए 26 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपए की सतह पर मुस्तहकम रहा।